دقت یہ ہے جی کہ نہ اس دنیا میں رہ سکتے ہیں نہ اسے چھوڑ سکتے کو حل کرنا چاہتے ہیں نہیں. ہاں یہ حال جو ہے کوئی بھی ہو حال تو استعمال کرنا چاہیے. ورنہ دیکھو فارمولہ ہے جو علم کی حد تک رہے گا. مسئلہ عملی ہے. جب کوئی مسئلہ یا مسائل عملی طور پر ہو آپ کا مطلب تکلیف ہو رہی ہو اب تکلیف کی ایک علاج دی ہے اسے کیا دیا جائے کہ کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن جب اس کی تکلیف ہو رہی ہے اس کا عمل ہونا چاہیے. عملی پرابلم کا عملی حل اور علمی پرابلم کا علمی حل. دنیا میں رہنا مشکل ہے دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے. یہ مسئلے کا حل ہو گیا کہ نہ رہنا ہے نہ چھوڑنا ہے. اور اس سے کیا مطلب ہے کہ دنیا میں نہ رہنا ہے نہ چھوڑنا ہے. یا دوسرے فرق میں کہو کہ دنیا میں رہنا بھی ہے اور اسے چھوڑنا بھی ہے. اب یہ کس طرح رہنا ہے اور اسے کس طرح چھوڑنا ہے میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو کہ دنیا میں رہنا بھی چاہیے اور اسے چھوڑنا بھی چاہیے. اب پھر آپ پوچھیں گے کہ اس کی مثال اور کیسے پتہ چلے. مثالیں بزرگوں نے دی ہیں. ایک مثال دی ہے ایک مصرع کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. بازار میں سارے خریدار نہیں ہوتے کوئی ویسے ہی مسافر ہوتا ہے. کہ میں نے یہ کہا کہ بازار سے گزر جاؤں پھر میں نے دکانوں کی توجہ نہیں کی خریدار نہیں تھا. تو خریدار کا مسئلہ خریدار کی نیت تھا. جو گزر گیا اسے کوئی دکان لبائے گی نہیں کوئی اسے مہنگائی نہیں اثر کرے گی کوئی اسے معاشی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ گزر گئے. مطلب یہ کہ بھیڑ میں سے گزر جانے والا اسے کیا گلا جس کا جیب ہی نہیں تھا اس کی جیب کٹے گی کیا. مطلب اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھگوں کے علاقے سے ہم گزر گئے چوروں کے علاقے سے گزر گئے. اور چوروں کا علاقہ تو شیطان کرے گا جس کے پاس کوئی مال ہو. جس کے پاس مال ہی نہیں ہے مال مالک کا تیرا چوری سے کیا ڈر جب مال ہے ہی مالک ہے. ایک اس کا اور بتایا بزرگوں نے کہ درمیان کار دریا رستہ بندن کر گئی باز بھی گوئی کی دم ہوشیار باز کہ دریا میں رہنے کے بعد حکم یہ ہے کہ اس میں رہو لیکن دامن تر نہ ہو. ایک اور ایسا ہے کہ یہ کہتے مثال کہتے ہیں مرغابی جو ہے پانی میں غوطہ لگائے تو کہتے ہیں پار اس کے گیلے نہیں ہوتے. کیسے ہی ہوتا ہوگا آپ جانتے ہو کہ پانی میں بھی رہتی ہے اور ہوا میں بھر سے اڑ بھی جاتی ہے. مرغے آبی پانی کا مرغا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس طرح اتر جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے تو اور مثال دیے لوگوں نے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح غریب ہو. اچھا غریب کا معنی غریب الوطن دنیا میں ایسے رہو جیسے تم غریب الدیار ہو. غریب الدیار کا معنی ہوتا ہے پردیسی. تو یہ دنیا یہ دیش ان لوگوں کے لیے پردیس ہے جو لوگ اس دیش کا خیال رکھتے ہیں ان کا یہ پردیس ہے. کچھ اور لوگ جو ہے اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایسے دنیا میں رہو جیسے پنہارن رہتی ہے. یہ پنہارن کون ہے؟ پانی پھٹنے والی کہ وہ سب سہیلیوں سکھیوں سے بات کرے اور گاگر نہ چھلکے. سب سکھیوں سے بات کرے پر جان گگر کے بیچ جان میں گاگر کے اندر ہے. بات کرتے جا رہے ہیں اور دنیا میں ملوث نہیں ہونا. ملوث کو میں یہاں گھومنے جانا دلدل میں اگر ایسے گزر ہو تو ضروری کہ تم کپڑے خراب کر لو. مقصد یہ ہے کہ یہ ہے صفائی قلب کے ساتھ. دنیا یہ
ایک ایسی چیز ہے جو اپنی طرف متوجہ کرے گی، لیکن دنیا کو اصل اس کا حسن جاننے کے لیے دیکھو کہ اس کی عمر کیا ہے۔ بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا جو ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہے، اس کا حسن جو ہے یہ عارضی ہے، یہ سارا میک اپ ہے، اصل میں یہ بہت قدیم چیز ہے۔ اس دنیا میں ہزاروں تم سے بہتر کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، کتنے کتنے دارا سکندر سارے اس نے کھا لیے۔ اس دنیا سے محبت جو ہے یہ پانی ہی کر دیتی ہے دنیا۔ اس کو یہ بھی بتایا کہ غور سے دیکھو کہ یہ دنیا کسی کا ساتھ وفا نہیں کی ہے، اور دنیا کے بارے میں پھر یہ بھی کہا کہ یہ مردار ہے اور اس کی تمنا کرنے والا مردار کھانے والا ہے، اسے پوچھا کہو گرج کہو گرج کہو کچھ کہہ، ایسی بھی بات کہی ہے۔ لیکن بیلنس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں کام کرو، آپ کو محنت کے لیے بنایا گیا، یہ گنتی کی بات ہے دو چار، کہ آپ کو محنت کے لیے بنایا گیا، محنت کرنا تمہاری جبلت ہے، فطرت ہے، کچھ نہیں کرو گے تب بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی، آرام کے لیے بھی بڑا کام کرنا پڑتا ہے، مقصد آرام ہے تب بھی کام کرنا پڑے گا۔ اب کام کی نیت اگر اجرت نہیں ہو تب بھی اجرت جو ہے یہ تمہارے منصب کی چیز ہے، اور تمہاری منصب کیا ہے کہ اس دنیا میں سے آرام سے گزر جاؤ، دنیا کے اندر جو ہے ملوث نہیں ہونا، یہاں سے اس ندی سے پار ہونا مقصد ہے۔ مقصد یہ ایسے انداز میں رہو کہ یہاں سے چھوڑنا مجھ کر دو، فیصلہ تم نے خود ہی کرنا ہے۔ جس کو دین کا نہیں پتا اسے کچھ بات کا نہیں پتا، بے شمار چیزوں کا نہیں پتا، ایک بات کا ضرور پتا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں پریشان کرتی ہے وہ نہ کرو۔ یہ تو ہر ایک کو بتا رہا کیا پریشان ہو، اب پریشانی تمہیں بتا رہے ہو، وجہ تم نہیں بتا رہے، وجہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ تم کیوں پریشان۔ پریشانی دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں اور ملتی نہیں، اور ایک وہ چیز جسے ہم اپنے آپ سے نکالنا چاہتے ہیں اور نکلتی نہیں، لانا چاہتے ہیں آتی نہیں ہے، نکالنا چاہتے ہیں نکلتی نہیں ہے، تو اس کا نام پریشانی۔ ایک ایسا عمل سے رد ہو گیا اور اس کی یاد جو ہے ہمیں پریشان کر رہی ہے، یہ پریشانی ہوگی، یا ایک ایسی چیز ہم چاہتے ہیں وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوتا، بھی پریشانی ہوگی۔ اس پریشانی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی آرزوؤں کو اس کے حوالے کر دو جس کے حوالے تم نے ہو ہی جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم نے ہمارے پاس آ ہی جائے، اور پھر تم سے کہا جائے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا کہ یہ وہی دن ہے۔ اس لیے دنیا سے محبت جو ہے اس طور پر نہ محبت کرو کہ یہ شدید محبت ہو جائے، دنیا سے واجبی اتنی محبت کرو جتنی مسافر کو گاڑی سے ہوتی۔ مسافر جو ہے گاڑی میں اپنی سیٹ میں جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اور اسے پتا ہے کہ یہ سیٹ میں چھوڑ جائے، بس اس کے آگے گاڑی کھینچ نہیں سکتے تم۔ یہ ٹرین ہے، آرام سے اپنی سیٹ کا خیال کرو، اور تم سے پہلے اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھے ہیں اور تمہارے بعد اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھے، تو مسافرت کی طرح تم اپنا وقت گزارو۔ اور دنیا میں اگر پھر بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تو ایک کام کرو، کسی انسان کو ستاؤ نہ، کسی کام پتہ پھر دنیا میں دقت نہیں ہوگی۔ کسی انسان کو پریشان نہ کرو، کسی انسان کو نہ ستاؤ، کسی کو دکھ نہ بچاؤ، کسی کا حصہ نہ روکو، کسی کا مال غصب نہ کرو۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اپنا ایسا کسی کو دے جاؤ جو تم سے زیادہ ضرورت مند ہو، سمجھ آتی ہے نا؟ اپنا مال کسی ایسے آدمی کے لے جاؤ کام میں جو تم سے کم مالدار ہو، مطلب اپنی زندگی کسی ایسی چیز کے کام آ جائے جس کو تمہاری زندگی کی تم سے زیادہ ضرورت ہو، تو گویا کہ تم اپنے آپ کو دنیا میں مفید بنا لو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو مفید بنا لیا اس انسانوں کے لیے تبھی دقت کم ہو جاتی، تبھی تکلیف دور ہو جائے گی، تو دنیا کی تکلیف جو ہے یہ کم ہو جائے گی۔ دنیا سے عافیت چاہنے کے لیے ایک اور فارمولہ ہے کہ اس میں تسکین جو وجود کی ہے وہ کم کر دو، جسم کی یا تسکین۔ جسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جسم کا معنی ہوتا ہے آرام۔ آرام سمجھتے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر لوگوں، ہاں، آرام
نیند، کھانا، بچے پیدا کرنے والی مشین منگوانا اور مشینوں کے اوپر غور فکر کرتے رہنا، بیویوں کے بارے میں، شادیاں، سیکس، پیٹ، کھانا، بے شمار واقعات، شہرت اور دولت، ان باتوں کو کم کریں. یعنی کہ آپ نے آپ کو ان باتوں میں ذرا کم کر دو، آپ کی پتہ ہو جائے گی. اور پیسے کو اس سے محبت کرنی کم کر دو تو آپ کی پتہ ہو جائے گی. مثلا یوں سمجھو کہ پیسے کے بعد جب تو امیر ہو جائے گا تو ہی ہوگا، اور پھر بھی تمہیں ہونا ہے. یہ آپ چل رہی. اگر غریب ہے تو یہ بھی تو ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تو ایک ایسا انسان بنتا جا رہا ہے کہ تیری کچھ زندگی تجھے بھی پسند نہیں ہے، غریب دور، کچھ زندگی کو تو نے رکھا ہوا ہے کہ میں اس زندگی پہ جاؤں گا تو پسند کروں گا. یہ اپنے آپ کی زندگی جو ناپسندیدہ ہے یہ نکال دے، کیونکہ یہ بھی تو ہی ہے. نہیں آپ کے پاس سمجھا پسند دوبارہ سمجھاتا کہ اپنی زندگی کو تو یہ سمجھتے ہو کہ یہ زندگی فلاں وقت جائے، کچھ مال آ جائے تو یہ زندگی میری خوش ہو جائے، تو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں. جب تک وہ مال نہیں آتا تم یہ زندگی کو پریشان کیے بیٹھے ہو. تو تیری زندگی کا جو پریشان حصہ ہے یہ تو نکل گیا، کہ تیرے پاس زندگی کون سی رہ گئی. اچھا انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اچھا سمجھے، کیونکہ یہ تیری زندگی ہے. کہتے ہیں نیند میں ہم اچھے ہیں کیونکہ یہ ہماری نیند ہے، ہم غریبی میں اچھے ہیں کیونکہ یہ ہماری غریبی ہے. اچھے آدمی کا ہر دور اچھا. آپ نے تاریخ پڑھ لی، دنیا میں دیکھ لیا کہ پیغمبر پر کوئی دور ہے پھر پیغمبر ہے، پیغمبر پر غریبی کا دور ہے یا پھر بھی پیغمبر ہے، ولی پر غریبی کا دور ہے یا بیماری کا دور ہے یا پھر ولی ہے. خوش انسان پر کوئی دور آ جائے وہ خوش رہے گا، اور جو غمگین آدمی ہے اس پر کوئی دور آ جائے گا. کہتے یہ ملا اور یہ سب مل گیا نا، دیکھو دقت بڑی ہوئی نا یہ لانے میں. اب کوئی مصیبت رہے گی. دنیا ایسی چیز ہے کہ پریشانیوں کی تلاش میں رہو گے پریشانی ملے گی، اور تم یہی راضی ہو جاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے تو یہ دنیا تمہیں راضی کر دے جہاں جو کچھ ہے. کہتے ایک ہی تو بیٹا پہلے ہمارا، چلے ایک بیٹا تیرا خوش ہو مبارک ہو جائے. ایسے لوگ ہیں جن کے ایک بیٹا بھی پیدا نہیں ہو، اور 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں تب بھی مبارک ہو. ایسے بھی لوگ ہیں جن کی 7 بیٹی ہو. آپ بیٹی بھی اچھی ہے بیٹا بھی اچھا ہے، نصیب اچھا ہونا چاہیے. تو اپنے آپ کا ہر دور کم از کم خود تو پسند کرو. تو پریشانی کا خلاصہ مل گیا. پریشانی اس زمانے کو بولتے ہیں جب تمہیں اپنی زندگی ناپسند ہونی شروع ہو جائے. جب تمہیں ناپسند ہے تو اور کسے پسند ہوگی. یہ انسان کا آج کل کے انسان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حالات کی کمی بیشی کی وجہ سے ناپسند کر رہا ہے. اس لیے اس کو نصیحت یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پسند کرو. اور یہ جو شدت ہے تکلیف کی، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کبھی کبھی ایسی نشستوں یا ایسی محفلوں میں جاؤ جہاں تم محویت حاصل کرو. محویت وہ مقام ہے خیال کا جہاں غم اور خوشی دونوں ہی معطل جاتے. کہتا پتہ نہیں ہم کہاں تھے اور پتہ نہیں کیا خیال تھا. کہتے اس وقت نہ سود تھا نہ زیان تھا، نہ نفع تھا نہ نقصان تھا، نہ کوئی دن تھا نہ کوئی رات تھا. تو ایسے ہمارے محو ہو گیا کہ خدا جانے کہاں سے کہاں ہو. ایسے خیال میں گم ہو جاؤ کہ اس سے یہ حالات کی ظاہری تکلیف اور خارجی تکلیف بند ہو جائے. یہ طریقہ تو یہ ہے. دوسرا کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر الہی میں گم ہو جائے. اللہ اللہ کرتے کرتے بس ہم اس کے منم میں پہلے ہوں نمی جانم تجھا رفتم. اللہ کے یاد میں اللہ کی یاد میں گم ہو گئے، اور اللہ کی زمین میں اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں جا رہا ہے اللہ ہی اللہ کر. کیا تکلیف ہے. کہتا آپ کھانا کھاتے ہو؟ کہتا قسم لے لو ہم نے کبھی نہیں کھایا اور ابھی کھا گیا ہے. کہتا یہ ہمارا کھانا کیوں نہیں کھانا ہے؟ کہتے قسم لے لو میں نے کبھی نہیں کھانا کھایا. قسم کیسے لے رہے ابھی تو کھانا کھایا تھا. کہتے میں نے کبھی کھانا کھایا نہیں جب تک وہ نہ کھلائے. وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، نہیں کھلاتا ہے تو کئی دن گزر جاتے ہیں. تو یاد پھر تم اس کی مہمان ہو جاؤ، پھر گلا نہ کرنا. جب تم کسی چیز، اب یہ بڑی ضروری بات ہے،
کیا کہا؟ کسی چیز، کسی خیال، کسی دور، کسی واقعہ اور کسی مرتبہ اتفاقاً اس پر قبضہ جما کے بیٹھ جاؤ. بلی جب وہ پنجے کے نیچے چھپا لے کبوتر کا بچہ حاضر ہے تو پھر یہ سمجھو کہ تکلیف کا آغاز ہونے لگا. جب تم ایسی چیز رکھو آپ کے پاس کہ بلی کے بچے کی ماں کے لے جائے تو لے جائے، کبوتر کے بچے سے لے جائے تو لے جائے، بدلے میں کہ قبضے کی خواہش چھوڑ دو. قبضے کی خواہش چھوڑ دو گے تو ہر چیز تجھے ذکر الہی میں ملے گی. قبضے کی خواہش کیا؟ یہ دیوار بھی ذکر کرتی ہے اور جو آسمان اور زمین میں شے ہے وہ کیا ہے؟ مطلب اور آپ ذکر اللہ، اور وہ کیا ہے؟ تسبیح بیان کرتی ہے. وہ کیا؟ یسبح للہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے زمین میں، تمہارے علم سے باہر ہے. کیا کہ اللہ میں کہتے کیا کہ نام گننا تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے نام گننے کا، یعنی کہ تیرے پاس جب آسمان کا غور سے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مسیح کام ہے، تیری زندگی بہت عارضی ہے. یہ بات جان لے کہ جس کی تسبیح ہو رہی ہے وہ بیان کر رہا ہے، خود فرما رہا ہے. کیا تسبیح بیان کر رہی ہے؟ میں میری تسبیح بیان کر رہی ہے، میں خود کہتا ہوں کہ تسبیح میری بیان ہو رہی ہے تو تم کیا بھی کہتے نہیں ہو رہی ہے. اتنا کام کرو اس زندگی میں، ہر شے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تم اس تصویر کو کم از کم سن کے جاؤ. یہ ایک کام ہے. پہلا کام کیا؟ یقین کر کے جاؤ کہ ہر شے تصویر بیان کر رہی ہے. دیکھو تم بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. پھر ہر شے سن کے جاؤ کہ ہر چیز تصویر کائنات کی بیان کر رہی ہے. میں ہو کے دیکھا تو ہر چیز جو ہے اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے. پھر یہ ہے کہ دیکھ کے جاؤ. ہم نے خود دیکھا کہ بیان کر رہے تھی ہر شے، دیواریں جگہ کر رہی تھی، دروازے جگہ کر رہے تھے، کائنات تصویر کائنات ہو رہی تھی، کیا بات ہو رہی تھی. ہم نے گواہی دی اپنے اللہ کے پاس روبرو ہو گئے. تو گویا کہ حالات زمانے کی پریشانی سے بچے گئے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس حالات نہیں بڑھتے، اگر تمہارا حاصل نہیں بڑھتا تو چلو آرزو ہی کام کر دو. چھوٹا سا آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے، تمہارے پاس حال تھوڑا ہے، مسائل تھوڑے ہیں، تو آرزو کام کر کے دیکھو. امیر وہ آدمی ہے جس کا حاصل اس کی آرزو سے ذرا زیادہ ہو، اور اگر حاصل آرزو سے کم رہ جائے غریب ہو گیا. کہتے کل 4 کروڑ روپے ملا، مجھے 5 کروڑ کی ضرورت تھی. کہتے یہ تو بات سے کوئی نہیں. کہتے یہاں سے مجھے بہت پریشانی ہوگی، 1 کروڑ کا میں گیپ کیسے پورا کروں گا. دوسرا کہتا ہے کہ 2 روٹی کی طلب تھی، 3 روٹی مل گئی، ہم نے تینوں الگ گرا میں دے دی. کہ وہ تو دے سکتا ہے، وہ تو جب چاہے دے سکتا ہے، مگر اس کا ایمان جو ہے وہ افروز ہو گیا. اور اس کا جو ہے نا ایمان پہ ایمان ہو گیا. کس کا؟ وہ جس کو 4 کروڑ روپے ملے. تو یہ ہے آپ کے حالات کے مطابق. کسی کو ایمان کے راستوں میں بے دینی ہو جاتی ہے، کسی کو لا دین راستوں میں ایمان مل جاتا ہے. ایمان کے راستے میں بے دینی کیسے ہو جاتی ہے؟ ایمان کی راہ میں مسلمانوں کے گھر میں رہنے والا آدمی گیلا شروع کر دیتا ہے. چلے یہ چیز لیکن اسلام نے دیا کیا ہے؟ مسلمان آپ ہے، لیکن یہ واقعہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے حالات ہیں. یہ تو کوئی مسلمان مل جائے اور مسلمان خود ہے، اور مسلمانوں کو گلا کرتے 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 ایسے آدمی کو منافقت کہتے ہیں. منافق اور منافق کی بخشش کا موقع کم ہی ہے. کافر کے لیے ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ یہ آدمی جو ہے نا، جو اسلام چھوڑتا بھی نہیں ہے اور اسلام کے خلاف بھی باتیں کرتا ہے، اس آدمی کے لیے برا چل جاتا ہے. اور وہ آدمی دور کی بات ہے، اللہ کے دین کی بات ہے. وہ آدمی جو اپنے آپ کی پوجا بھی کرتا ہے اور اپنے آپ سے نفرت بھی کرتا ہے، وہ اپنی ذات کا منافق ہے. یہ آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں، غور سے دیکھو. یعنی کہ اپنا مومن اور اپنا کافر. اللہ کا مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، یہ تو اللہ کے مومن ہو گئے. اللہ کافر کے تو ہم نہیں مانتے اللہ کو، یہ تو اسی کافر ہے. اپنا کافر آپ بندہ ہو کہتا میں آپ جاتا ہوں، گھٹیا ہے، برا ہے، جو کچھ ہے. اور اپنے آپ کا مومن کون ہے؟ جو اپنے آپ کو مانتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، میں آم ایوری تھنگ. اور جو اپنے مطابق کیا ہے کہ کبھی کہتا ہے اپنے آپ کی پوجا کرتا ہے اور کبھی اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے.
نفرت اور پوجا کے درمیان رہنے والا وہ اپنی ذات کا منافق ہو جائے گا اور اپنی ذات کی منافقت میں بڑا پریشان رہے گا، یہ پسند بھی کرے گا اور اپنے آپ کو ناپسند بھی کرے گا۔ آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ وقت نہ لاؤ کہ جب تم اپنے آپ کو ناپسند کرو اور اپنے آپ کو پسند کرنا ہے تو پھر کرتے جاؤ، ناپسند کرنا ہے تو عاجزی اختیار کرو، اگر پسند آتے ہو تو پھر ہیوملٹی پھر بھی اختیار کرو اللہ کے قریب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر بنایا، اس کا اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس لیے کبھی بدلے پہ آپ نے آپ سے جھگڑا نہ کرو۔ خدا سے جھگڑا دور کی بات ہے، آپ نے آپ سے جھگڑا بس تو کہ آپ نے ذہن تم جانتے ہو کہ رزق اللہ سے نہیں ملتا، ہاں ملتا ہے اللہ سے۔ اگر رزق آپ نے آسان میں روک دیا، اگر رزق اللہ سے ملتا ہے تو کھیلا میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں اللہ کا؟ تمہیں پتا ہے کہ اللہ اپنے بیماری سے شفا نہیں دے سکتا، دیتا ہے، مجھے کیا بتاتے میں شفا نہیں پائی، نہیں پائی تو نہ پاؤ۔ جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے کام کرنا ہے تو بندے سے کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کا گلا بندے سے نہ چھوٹی سی، تو جب اللہ کا گلا بندے سے نہیں کرے گا تو تو تھوڑی سی آفت میں آ جائے گا۔ اور اگر تجھے پتا ہے کہ تیرا دماغ نے رزق کمانا ہے اور تجھے پتا ہے کہ رزق تیرے پاس نہیں ہے تو یہ تو مانتا ہے دماغ کمزور ہے، دماغ کو بھی بہتر کہتا ہے اپنے دماغ کو، اور رزق بھی نہیں کما سکتا، اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کر سکتا، اور اپنے دماغ کو نالائق بھی نہیں کہتا، تو بتا تیرا کیا علاج ہوگا؟ جو شخص اپنے آپ کو نالائق بھی نہیں کہتا اور اپنا علاج بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ آدمی جو ہے نا کسی طرف نہ ڈالے۔ تو جو آدمی نسخہ آئے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نسخہ بتائے تو استعمال نہ کرے تو بیماری کیسے دور ہوگی؟ اور اگر تو جانتا ہے کہ بیماری نہیں ہے تو پھر علاج کی کیا ضرورت ہے؟ بھی جانے چاہیے بیماری جان۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ یہ بات؟ ایک آدمی اب وہ کہتا ہے میرا سر میں درد ہے، دنیا کی محبت میرے سر میں درد پڑے گا رہی ہے، اگر نسخہ بتا دیا جائے کہ یہ کر لو تو وہ نسخہ استعمال نہیں کرتا تو سر میں درد کیسے جائے؟ مقصد یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ دریافت کرو جو تمہیں بیچان کر رہی ہے نا، وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ تم اپنی مرضی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور جو مرضی کرنے کا نتیجہ ہے اسے بھی قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اب جو نتیجہ یا تو کہو کہ میں جانوں اور میرے اعمال کا نتیجہ جانے تو پھر ماننے والا کام کرتے جاؤ گے، نہیں کرتے جا رہے، بھی کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ہم اپنا عمل کرتے ہیں؟ جو نتیجہ ہوگا ہم خود ذمہ ہیں، اور اگر نتیجہ تم مسلمان ہو جانتے ہو کہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا تو پھر اپنے عمل سے ذرا گریز کر جائے، اگر عمل نہیں چھوڑتا تو نتیجہ قبول کر، اور اگر نتیجہ قبول نہیں کرتا تو عمل سے گریز کر۔ اس لیے یہ ہے مسلمانوں کا عام طور پر بالعموم پرابلم کہ وہ اسلام کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں اور نتیجہ بھی قبول نہیں کرتے۔ اسلام میں داخل ہو گیا تو بندہ سمجھو کہ بھاگ گیا مصیبت، وہ کیا ہے؟ اب تم قبول کرو اسلام کو۔ اسلام میں آدھا آدمی نہیں داخل کرتے، یہ مصیبت، یہ اچھا دین ہے، جب تک مکمل داخل نہ ہوگے تمہیں اس کی عافیت نہیں ملے گی۔ مطلب میں تم آدھا رستہ قابو کرو اپنے آپ کے، کچھ اپنے جیب میں سکے رکھ لو کہ تاکہ اسلام میں قبول کے جو واپس تو آ جائیں گے، واپس نہیں آنے گا اسلام۔ اسلام جب تک تم اللہ کو آل پرویڈنگ اللہ نہ مانو، جو ہر طرف اللہ ہے، ظاہر اللہ ہے، باطن اللہ ہے، ادھر اللہ ہے، ادھر اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، جو کرتا ہے سو اللہ کرتا ہے، جب تک نہ مانو مکمل طور پر تمہیں آپ نہیں ملے گی۔ اور میرے خیال ہے کہ سب سے اچھا مشورہ یہ ہے، اور اللہ کے خالی ہوتا ہے نا محبت کا نام، جیسے اور لوگ بتاتے ہیں تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، یا اللہ بولنے والا اللہ ہے، کہتے یہ کام کرو، اب اللہ تعالیٰ وہ کہتا 2.5% دے دو مجھے، اور کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے کھانا کھانا ہے، یہ سکہ گولہ کہاں چلتا ہے؟ 100 روپے کا 2.5 روپے، یہ اللہ کا ہی بات کرتا ہے، اور اس نے اٹھا کے کسی اور آدمی کو دے دے، ہمارے قریبی کو دے دے گا، اس سے پیسے لے لیے اللہ نے اور اس کو دلا دیے۔ اب یہ اللہ جو ہے اس کو اللہ کو کیا ملا؟ اب یہی اللہ ہے۔ اسلام میں یہ بات ہمیں سمجھنے سے پہلے ایک بار مرنا پڑے گا، پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ نے یہ بات کیوں کی۔ اس لیے اللہ کی باتیں جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرو گے
تو جب تک تم زندگی میں موت کو قبول نہیں کرو بات سمجھ نہیں آتی اللہ نے کیوں کہا. اللہ کائنات کا مالک ہے پھر اسے کون نہیں مانتا. اللہ خالق ہے پھر مخلوق نہیں مانتی. اللہ خزان السماوات والارض زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اور پھر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اس کی مسجد کے لیے پھر چلنا چاہیے. خزانے اس کے, زمین اس کی, آسمان اس کا, سورج کو لے کے چلا جائے سمجھ آ جائے سب کو, اور پھر اس کو مطلب لوگ نہیں مانتے. یہ بات کیا ہے؟ سب سے پہلے دن جو ہے شیطان نے نہ مانا اس کا حکم, اور پھر اللہ کا حکم چلتا ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی ہمت کی بات ہے. ہمت کیا ہے؟ قبول کی بات ہے. قبول کر لو. تم آج یہ فیصلہ کر لو کہ ہم اپنے زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات کو اللہ کے روبرو ہم یہ اعلان کرتے ہیں ہم دل سے قبول کریں گے, اور ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جانبداری سے کوشش کریں گے. جو نتیجہ پھر ہوا نصیب کا وہ قبول کریں. اور اس بات کو یاد رکھو کہ کبھی کسی شے کے ساتھ جفا نہ مارنا. لے جاتا ہے پیسے لے جانے دو, اور جھگڑا نہ ہونا. میرا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے, دنیا کی چیز سے محبت اس طور پر نہ کرنا کہ کہیں اللہ کو ناراض کر رکھے. یہ بڑی احتیاط کی بات ہے. نہ مال کے ساتھ, نہ اولاد کے ساتھ, نہ اولاد کی ماں کے ساتھ ایسی محبت نہ کر لڑنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے غافل ہونا پڑ جائے. اور جب امیر ہو جائے تو مغرور نہ ہونا, جب غریب ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا. یہ چھوٹے چھوٹے راستے بتا رہا ہوں آپ کو. اس دنیا اور دنیا کے درمیان بیلنس کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ چلنا سامنے جائے کہ اگر جوانی ہے آپ کے پاس تو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے دیکھو. اگر بڑھاپے میں داخل ہو گئے ہو تو آج تم اپنی جوانی کی نگاہ سے دیکھو کہ جوانی میں تم نے کس طرح کا بڑھاپا سوچا تھا. کیا ویسا ہی آیا؟ کیا کہیں کمی آ گئی؟ کیا تم اپنے ماں باپ کے پاس جا رہے ہو, اپنے بزرگوں کے پاس جا رہے ہو, اپنے پیغمبروں کے پاس جا رہے ہو؟ کیا تمہیں وہاں جا کے شرمندگی تو نہیں ہوگی؟ یا اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہو, کیا وہاں جا کے ندامت تو نہیں ہوگی؟ اگر کوئی ندامت کا اندیشہ ہے تو توبہ کا سبب اختیار کرو اور اللہ کے روبرو ہو جاؤ, پھر شروع ہو جاؤ. یہ تو سانچی بات ہے. اس دنیا میں رہنے کے انداز کا نام ہے دین. بالکل وہی آدمی راضی ہو گیا اللہ کے اوپر تو متبقع کرایا, ناراضی ہو گیا تو پریشان ہو گیا. اب اس لیے یہ بات غور کرو کہ دنیا میں کون لوگ پریشان ہیں جن کی خواہشات زیادہ ہیں. تم خواہش چھوڑ دو. جیسے دریا میں تخت بیٹھا ہوا جا رہا ہے, جانے دو, کنارے پہ لگے گا مان لو, دوسرے کنارے چل جائے گا مان لو, لہریں جانے اور وہ تختہ جانے, ڈبو دے یا سے وہ پار کر دے, اس کی مرضی ہے. مطلب یہ اس کی مرضی ہے کشتی کو ڈبو یا پار کرے, تم اللہ کے حوالے کرو. یہ ہے اس کا قصہ. اپنے آپ کو اپنے دماغ کے حوالے نہ دینا, یہ شر پیدا ہو جائے گا, نفس پیدا ہو جائے گا. اپنے آپ کو توکل کے حوالے رکھنا, اپنے آپ کو سکون کے حوالے رکھنا, اور اپنی زندگی پر کم از کم آپ راضی رہنا, کوشش کرنا. اپنے آپ کو برا نہ سمجھنا, اپنے آپ کو غریب نہ سمجھنا, بے بس نہ سمجھنا, بے قت نہ سمجھنا, اور مغلوب الحال نہ سمجھنا. اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ سمجھنا, اچھا بندہ سمجھنا. پہلے اپنی عزت آپ کرو, اس کی بندگی اور اپنا احترام. اسے میں بتا رہا ہوں, بات کو غور سے دیکھ لو. اس کی بندگی, اس کے آگے سرنڈر, اپنا احترام, اور خواہش سے اجتناب, خواہش سے گریز. خواہش کرو نا, والہانہ خواہش دنیا کی. اور پھر وہی بات بتاتا ہوں کہ محبت کا استعمال وہاں کرو جہاں اللہ کی راہ نہ ہو, تو پھر اس میں دقت آ جائے. اللہ کی راہ بالعموم تمہیں بتاتا ہوں کہ مجاز کی محبت میں اللہ کی راہ اس وقت ہوتی ہے جب یہ آنند پانند دبا کر لو, ورنہ مجاز مجاز ہی ہے. اب میرے پاس بھی کیا ہے, دنیا کی محبت جو ہے یہ تک ہی ہے کہ یہ وجود تک رہتی ہے, اور وجود سے نکل کے روح میں یہ اللہ کی طرف سے محبت ہونے کا تعلق یہ ہے کہ انسان کے لیے پھر وہ راستہ ترک ہو جاتا ہے. سیڑھی کا تعلق چھت پر چڑھنے تک ہے. مجاز کا حقیقت بننے کا کیا مطلب ہے کہ سیڑھی کہاں تک کام آتی ہے, چھت پر چڑھنے. چھت پر چڑھ گیا تو جو سیڑھی ساتھ لے کے جاتا ہے
وہ پھر دقت میں پڑا رہتے، پھر سیڑھی پہ کھاتے۔ اس لیے مطلب یہ بات غور سے دیکھو کہ دنیا کی محبت جو ہے آخرت کی راہ میں کہاں کہاں۔ اگر آخرت کی راہ تم ترک کر کے دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہو تو تمہیں پریشانی ہے۔ اپنی محبت کا جائزہ لو کہ تمہاری محبت آخرت پہ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، پھر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اپنی ذات سے محبت اور پوجا سے کیا مقصد ہے۔ ایک آدمی جو غرور سے بولتا ہے، فخر سے کرتا ہے، افتخار سے بولتا ہے اور دنیا کے سامنے مال کا بولتا ہے، بلکہ مالداریت کا بولتا ہے اور گھر جا کر غریبی کا رونا روتا ہے، تو ایسا آدمی منافق ہوتا ہے۔ جب ایسا آدمی اکیلا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اور جب اس کا بھائی اس کے پاس آتا ہے تو پھر یہ اکڑ کر اس کارنامے کو پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ اپنے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے اور اپنا بڑا حساب کتاب ہے۔ پھر اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ آپ کو دقت اس لیے ہے کہ آپ نے میرا کہنا نہیں مانا، اس لیے تو آپ یہیں پڑے ہوئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے مال کا اظہار کرتا ہے اور اپنی بڑی بڑی طاقتوں کا اظہار کرتا ہے، اور جب تنہائی نصیب ہوتی ہے تو روتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ کوئی مال نہیں ہے، یا اللہ ایسا ہو کہ کہیں سے دولت آ جائے کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ تو وہ آدمی جو ہے وہ اندر کا جھوٹا ہوتا ہے، جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد آ گیا، وہ آدمی منافق ہوتا ہے۔ وہ مسلوں پر بیٹھ کر امام مسجد بن گیا، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ روشن نہیں ہے، بلکہ اس کا اندر جھوٹا ہے۔ تو یہ یہاں پر چور ہو گیا، لوگوں میں تلقین واز شروع کر دی کہ صاحبان مہربان دیکھتے جاؤ اور بدل جاؤ، اور ایسا کرتے کرتے اگر وہی وقت اپنے آپ پر آ گیا تو کہتا ہے معاف کرنا مجھے بہت ضروری کام ہے۔ تو وہ جو تلقین کر رہا تھا اس کے اندر سے دعویٰ باہر چلا گیا۔ رخصت کے وقت صبر کی تلقین کر گیا، ایمان ہی میرا مجھے بے دین کر گیا۔ وہ جس پر بھروسہ تھا اور وہ کہتا تھا کہ ہم اگر چاہیں تو کیا ہو نہیں سکتا، لیکن اب کہتا ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ ہم تو بہت کمزور آدمی ہیں۔ یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ اعلان اپنی زبان سے کر دے کہ میں غریب ہوں، اور کوئی ایسا بھی نہیں ملے گا جو تنہائی میں اپنے آپ کو غریب نہ سمجھتا ہو۔ یہ اس دور کی منافقت ہے، گھیراؤ ہے اور جلاؤ ہے، ہر چہرے کے اوپر ایک اور چہرہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ وہ شخص جو اپنے آپ کو امیر سمجھتا نہیں اور امیر بیان کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ جائیں تو اس وقت تو آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، اور عام طور پر اپنے آپ کو بیان کرتے ہو کہ اللہ کا فضل ہے، ایک مکان ادھر ہے، 4 مکان ادھر ہیں، حالات زمانہ سازگار ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہیں تو غریب بتاؤ، امیر ہو تو امیر بتاؤ اور وہی سمجھو، تو آپ جو ہو وہی بولو۔ اگر آپ کے بولنے اور ہونے میں فرق ہے تو سکون نہیں ملے گا۔ تو آپ کے حالات کا جو جائزہ آپ کا باطن لے رہا ہے وہی جائزہ آپ کا باطن بیان کرے۔ آپ کی زبان آپ کے دل کی رفیق ہو، جو دل میں محسوس ہو رہا ہے وہی زبان پر آئے۔ اور اگر زبان جو ہے وہ کوئی بات روک کر بیان کر رہی ہے، یعنی اصل اور ہے اور بیان اور ہے، تو آپ اپنے منافق ہو، یعنی آپ اپنی ذات کے منافق ہو، اور آپ نے اپنی ذات کے اندر 2 عملی شروع کر دی ہے، اور آپ کی ذات ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، پرزے ہو گئی ہے۔ ایسا شخص پہلے کہتا ہے کہ پیر صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، پھر کہتا ہے چلو ایک VCR ہی لے لیں۔ تو آپ گئے تھے پیر صاحب سے ملنے کے لیے اور راستے سے کچھ اور اٹھا کر لے آئے۔ تو ایسا شخص جو ہے یہ اپنی ذات کے ساتھ منافق ہے۔ وہ حج کرنے گیا اور دھندا بیوپار کر کے آ گیا، کہتا ہے کہ وہاں سے مجھے کچھ ملا ہی نہیں، بس صرف ایک گھڑی ساتھ ہی پڑی تھی، میں نے چپکے سے اٹھا لی کہ اللہ کے گھر سے ملی ہے اور اللہ کے گھر کا مال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو چوری ہے، یہ حج کرنے گیا تھا لیکن اللہ کے گھر سے چوری کر کے آ گیا ہے۔
تو یہ منافقت ہے۔ مسجد میں جا کر کم از کم چوری نہ کرو، علم کی چوری بھی نہ کرو، اور دوسرے کے مال کی بھی چوری نہ کرو۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو دھڑا دھڑ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ ان میں کوئی اپنے ابا سے ڈر کر اور کوئی اپنے بیٹوں سے ڈر کر، اور کچھ احترام میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور کچھ پریزیڈنٹ صاحب سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ پریزیڈنٹ صاحب بیچارے کو مرتبہ ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، مرتبہ بچانا ہوتا ہے۔ وہ اگر نماز نہ پڑھے تو پھر ماتحت عملہ بھی نماز نہیں پڑھتا۔ ہم نے دیکھا ہے ایک اچھے ہاؤس میں، چاہے وہ گورنمنٹ ہاؤس ہی ہو، پریزیڈنٹ صاحب تشریف نہیں لائے، لیکن اذان ہو چکی ہے۔ مولوی صاحب سے عرض کیا کہ آپ جماعت کرائیں، تو آگے سے فرماتے ہیں کہ صاحب یہاں آ کر نماز پڑھیں گے تو میں پھر کیسے نماز پڑھوا دوں، میں تو ملازم آدمی ہوں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پھر آپ کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ خدا گورنمنٹ ہاؤس سے باہر ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا بندہ رہ جائے تو مولوی صاحب نماز پار کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی بڑا بندہ رہ جائے تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ جلدی تشریف لائیں کیونکہ نماز میں دیر ہو رہی ہے، لیکن آئندہ وقت پر آئیے گا۔ اب میں صرف 5 منٹ اور انتظار کرتا ہوں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرق ہے کہ مولوی صاحب 2 قسم کی ڈیلنگ کرتا ہے۔ بس آپ لوگ ڈیلنگ کرنا چھوڑ دو اور آپ اپنے ظاہر اور باطن کا فرق نکال دو، اور جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ سیدھے راستے پر چل پڑا، اور وہی راستہ سکون کا ہے۔ تو آپ say poor when you are poor، یعنی اگر غریب ہو تو غریب ظاہر کرو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو غریب ہوں اور ہاتھ کھڑا کرنے پر تیار ہو جائیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، لیکن پاکستان میں ایسی بات کہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ لوگ شیخ چلی بننا چھوڑ دیں، ڈھینگے مارنا چھوڑ دیں اور خاموش ہو جائیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ اس نے آپ کو بنایا نہیں وہ آپ بیان کر رہے ہیں، اور جو اس نے نہیں بیان کیا وہ آپ بیان مت کریں۔ آپ کو اگر اچھا خواب نہیں آیا تو آپ اس کو مت بیان کریں۔ آپ تو اپنے پاس سے ہی خواب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خواب میں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور مجھے یہ فرمایا ہے۔ یہ سن کر پبلک جو ہے وہ ساری کی ساری خاموش ہو جاتی ہے۔ اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو خواب نہ بناؤ۔ ایسا انسان جو ہے اس کو سکون نہیں ملے گا جو خود ہی سکون پرور خواب بنا لے۔ آپ کو خواب نہیں آیا تو آپ مت بیان کریں، مال نہیں آیا تو آپ مت بیان کریں، غریبی ہے تو غریبی بیان کریں، کام نہیں ہو سکا تو بیان کریں، کچھ نہیں ہے تو بیان کریں، اور اگر کچھ ہے تو بیان کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کے پاس ہے اتنا بیان کریں، تو پھر آپ کی عافیت ہو جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ ظاہر اور ہو اور باطن اور ہو۔ اس فرق کو ختم کرنے کی آپ کوشش کریں۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اور بے شمار لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، نیکی بھی کرتے ہیں، ماتھے پر نماز کے مسئلے کا نشان بھی ہے، اور ادھر رشوت بھی ہے۔ تو وہ جو اسلامی ظاہرداری ہے وہ ساری کی ساری اپنے ساتھ منافقت ہے۔ اور اگر رشوت ہو اور عبادت ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں میں فرق نہ ہو؟ ایک آدمی سے کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دو کہ میں اللہ والا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس یہ روحانی شعبہ نہیں ہے اور میں اسے بیان نہیں کرتا، اور میں یہ کیسے کہہ دوں کہ میں درویش ہوں اور فقیر ہوں، بلکہ میں نہیں ہوں۔ تو یہاں پر تو جھوٹ نہ بولو، آپ کم از کم اس بات پر تو احتیاط کرو کہ جو آپ نہیں ہو وہ آپ بیان نہ کرو۔ 2 قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں، سچ کو چھپانا اور اپنے پاس سے فرضی کرنا، دھوکہ دینا۔ تو ایک ہے سیمولن اور دوسری ہے ڈسیمولیشن۔ تو ڈسیمولیشن کا معنی کیا ہوا؟ جھوٹ موٹ بیان کرنا۔ مثلا یہ کہنا کہ میں نے یہاں سے زمین جو بیچی ہے وہاں بھی بیچ دی ہے، 3 جگہ اور زمین خرید لی ہے، اور آج کل بہت کاروبار ہے۔ تو اس نے بات بڑھا کر بیان کی ہے کہ حالات اب ایسے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ چھپا گیا۔ وہ چھپانے میں جھوٹ بولتا ہے، بولنے میں جھوٹ بولتا ہے، یا بیان میں جھوٹ بولتا ہے۔ تو اگر نقلی بیان دے جاتا ہے یا اصلی بات چھپا جاتا ہے تو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں۔ آپ لوگ یہ کام نہ کریں۔ انسان بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، درویش بننے کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ حق کے علاوہ بیان نہ کرو اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، حق کو چھپاؤ بھی نہیں، اور تم یہ جانتے ہو۔ حضور ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے ایمان کی رسید اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا کرو، جبکہ اللہ تو خود فیصلہ کر دیتا ہے کہ کون ایمان لایا اور کون نہیں لایا۔
بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے رسید یوں نہ مانگو، بس آپ چلتے چلو۔ اس کی رسید یہ ہے کہ جس شخص کو ایمان کی دولت ملی اور وہ اس دولت کے ساتھ چلتا رہا تو یہ دولت پرماننٹ ہوگی، دائم ہوگی، اور اس میں قائم رہنا ہی اس کی رسید ہے۔ اور جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اس کو خود بخود دنیا کی کوئی خواہش اللہ سے الگ کر دیتی ہے، اور اس راستے سے الگ کرنے والی خواہشات بہت ہوتی ہیں۔ ایک مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہوا یوں کہ ایک آدمی کا اپنے شیخ کی محفل میں آنا جانا بند ہو گیا۔ شیخ نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی وہ کیوں نہیں آ رہے؟ ایک بندہ بھیجا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہو اور آج کل کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ کی مہربانی، آپ کی دعا اور آپ کی توجہ سے مجھے سب کچھ مل گیا۔ اب اللہ نے مجھے منظور فرما لیا ہے، جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، میرا وہاں آنا جانا شروع ہو گیا ہے، بہشت سے میرا تعارف ہو چکا ہے۔ آپ کی دعا سے یہ سب کچھ ہوا ہے کہ ایک بزرگ آتے ہیں اور مجھے لے جاتے ہیں، جنت کے باغ کی سیر کراتے ہیں، اور یہ سب آپ کا فیض ہے، اس کی وجہ سے میں محفل میں نہیں آ سکتا۔ شیخ نے کہا کہ اچھا تم بہت مصروف ہو گئے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب آج تم باغ کی سیر کرنے لگو تو یہ ضرور پڑھ لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب وہ صاحب چلے گئے، اپنے وقت پر وہ بزرگ آئے اور ان کو لے گئے اور باغ کی سیر کرائی، یعنی باغ بہشت کی سیر کرائی۔ وہاں اسے یاد آیا کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تھا۔ جب پڑھا تو دیکھا کہ وہ ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر کھڑا ہوا ہے، برے حالات ہیں، پریشانی ہے اور گندگی کھا رہا ہے۔ پھر حاضر ہوا تو پیر صاحب نے اس کی تشریح بیان فرمائی کہ اگر اللہ کا فضل ہے تو وسیلہ فضل قائم رہے گا، اور اگر وسیلہ فضل کٹ جائے تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ آزمائش ہے۔ تو میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے پیر صاحب سے خدا نخواستہ بڑے ہو گئے اور پیر صاحب کے پاس آنا جانا کم کر دیا ہے تو پھر آپ آزمائش میں آ گئے، ورنہ کتنے ہی شیخ ایسے ہیں جن کے نام کتابوں میں نہیں آئے لیکن مریدوں کے نام کتابوں میں آ گئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کا نام اتنا لیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو ان کے شیخ کے نام کا علم ہی نہیں ہے، لیکن ان کا رابطہ اور ان کا وسیلہ پورا قائم رہا، اور جب بھی کتاب کھولو گے ان کا واقعہ سب سے پہلے ہوگا۔ وسیلہ قائم رہا تو انعام موجود ہے، اور اگر وسیلہ قائم نہ رہا تو وہ جو انعام کی شکل ہے وہ آزمائش ہے۔ آپ لوگ اس بات کا خیال رکھنا۔ اس بات کا ثبوت کیسے ملے گا کہ آپ کو دولت مل گئی، وسیلہ ظفر موت سے آپ کو دولت مل گئی، تو کیا یہ انعام ہے؟ اگر آپ کو انڈیپینڈنٹ جہاز مل گیا، پیر صاحب نے کہا کہ اس ہوائی جہاز میں سفر کرنا چھوڑ دو اور آج کے بعد جہاز پر سفر نہ کرو، تو اگر آپ میں کہنا ماننے کی ہمت ہے تو یہ آپ پر انعام ہے، اور اگر آپ میں کہنا ماننے کی ہمت نہیں ہے تو یہی آزمائش ہے جو آپ کے اور پیر صاحب کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے۔ تو وہ شے انعام نہیں ہے جو تیرے اور تیرے گرو کے درمیان کھڑی ہو جائے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کھڑی ہو جائے، تو یہ آپ کے لیے دقت ہے کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اوروں کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ تو یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ یا باری تعالیٰ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو یہ تو اللہ کے ساتھ دو بدو ہو گئے، تو یہ دقت والی بات ہے۔ آپ لوگ میری یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی چیز اللہ کا فضل کب ہوتی ہے؟ وہ دولت، وہ حسن، وہ شہرت، وہ مرتبہ، وہ محبتیں اور وہ اولاد اللہ کا فضل ہوتا ہے جن کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو، اور اگر اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے تو یہ آپ پر آزمائش ہے۔ اولاد اور مال آپ کے دشمن ہیں، تب جب اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہ ہو۔ اولاد اور مال ہمارے لیے نعمت ہے۔ نعمت کب ہے؟ جب ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو، اور جب ان کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت نہ ہو تو یہ کڑی آزمائش ہے۔ جب نعمتوں کو اللہ کی راہ میں چھوڑنے کی ہمت ہو تو وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے انعام ہیں۔ انعام منعم پر نثار ہو سکتا ہے، اگر انعام منعم پر نثار نہ ہو اور منعم کی راہ میں کھڑا ہو جائے تو وہ انعام نہیں ہے بلکہ منعم کی راہ میں آزمائش ہے اور غیر منعم ہے۔ تو یہ اس باری تعالیٰ کے غیر کا راستہ ہے۔ غیر کا راستہ کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے۔ بس آپ لوگ اس بات کو سمجھ لو، آپ کی دنیا میں یعنی مسلمانوں میں یہی پریشانی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ لوگ آج سے 40 سال پہلے دیکھو، آپ کے باپ دادا کے پاس کھانے کے لیے چٹنی بھی نہیں تھی۔ یہ بات سارے ہی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ آپ لوگ وہاں کے رہنے والے تھے جہاں مکان نہیں
ہوتا تھا، وہاں کے رہنے والے جب وہاں نہیں تھے اور یہاں کے رہنے والے جب یہاں نہیں تھے۔ اس کالج میں جس میں آج آپ شور مچاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اس میں صرف ایک مسلمان ہوتا تھا، پورے ہاؤس میں ایک آدمی، یہ بھی کوئی شمار والی بات ہے۔ لاہور میں تو بلڈنگیں بھی صرف مال روڈ پر تھیں، اور کتنی تھیں، سب واقعات ہی اور تھے۔ مال روڈ پر مسلمانوں کا کیا کام؟ آپ کو تو ہر شے بنی بنائی ملی ہے، اور اب آپ اس کو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنا دیں تو یہ آزمائش ہے۔ اور اگر آپ اس نعمت کو اللہ کی راہ میں چھوڑتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے مسافر ہو یا اللہ کے اگینسٹ مسافر ہو، اللہ کے مخالف ہو، اس طرح سب کے سفر کا تعین ہو رہا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک آواز میرے کان میں آتی ہے کہ تیرا میری طرف آنا قبول ہے۔ اگر اللہ اسے کہتا ہے کہ اب تو ادھر چلا جا تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا، پھر اسے کہیں کہ اس طرف مڑ جاؤ تو وہ نہیں مڑتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اب رمضان آ گیا ہے، اب نہیں کھانا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگوں کی مزدوری کھانا بھی اس کی عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے جو بحث کرے، جو اس کے آگے بات کرے، تو کیا وہ اس سے خوش ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی ہے اور اب تم سے اور چیز مانگتے ہیں کہ تو جان پیش کر، تو کہتا ہے کہ میری جان تو آپ کے کام آ رہی ہے، کیونکہ میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، تسبیح پڑھتا رہتا ہوں۔ جان کا آپ کیا کریں گے؟ باری تعالیٰ بس آپ تسبیح سنتے جائیں۔ اسی طرح ایک نعرہ لگانے والا یا علی کرتا جا رہا تھا، اور اس سے کہا گیا کہ یا علی علیہ السلام نے 2-4 بندے اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے مانگ لیے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ لوگ چلے جاؤ، میں پھر کبھی چلا جاؤں گا، کیونکہ ابھی میں یا علی ورد کرتا جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ صرف ورد ہی کرنے والے ہیں تو پھر آپ لوگ خود ہی خیال کریں، تو نعمت منیم کی راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے، بس آپ اس کو سمجھ جائیں۔ سر، میرا سوال ابھی نامکمل ہے، کیا اللہ کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ سے تصدیق کی بات اس طرح ہے کہ یہ تصدیق ہی ہے کہ وہ نعمت جاری رہے، بلکہ ماں سوائے عبادت سے جو بے نیاز کرے وہ بندگی، وہ سجود و قیام پیدا کرو۔ ماں سوائے عبادت کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص کہے کہ میرا کام اتنا ہی تھا کہ عبادت کروں، اب عبادت کا انعام لینے کے لیے میں آیا ہی نہیں ہوں۔ بس بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے فضل مانگنا نہیں، بلکہ وہ دے تو یہ اس کی مرضی ہے، تو آپ نے اس سے طلب نہیں کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے اتنے سارے روزے رکھے ہیں، یا اللہ ایک کار ہی تو مانگی ہے، وہ تو ہمیں دو۔ یہ تو معمولی سی باتیں ہیں کہ آپ کسی دوست کو گفٹ دیتے ہیں اور پھر ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا خیال ہے کہ میں کیسی چیز آپ کے لیے لایا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ تو اسے واپس ہی لے جا، تو آپ گفٹ دے دیں اور پھر بھول جائیں۔ اور اگر کبھی وہ گفٹ دے تو یہ نہ کہنا کہ میں نے آپ کو 700 روپے کا تحفہ دیا ہے اور آپ نے مجھے 7 روپے کی چیز دی ہے، اب تیری میری دوستی ٹوٹ گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت میں قیمتیں نہیں لگاتے، محبت خود ویلیو رکھتی ہے کہ وہ محبت ہے۔ رسید لینے کا مطلب یہ ہے کہ رشوت کے پیسے سے بلڈنگ بنائی اور اس پر یہ لکھ دیا کہ ھذا من فضل ربی، تو یہ رسید مل گئی کہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے اور اللہ نے مہربانی کی ہے کہ مال ہی مال آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مہربانی جو ہے وہ مال نہ رہنے دے۔ اللہ کے نیک بندے مال کے بغیر بھی رہے ہیں، بلکہ اکثر اوقات وہ مال کے بغیر ہی رہے ہیں، اور اللہ کی محبت کا معراج کربلاؤں میں ہوتا رہا ہے اور لوگ شہید ہوتے رہے ہیں، غریب رہے ہیں اور غریب الوطن رہے ہیں۔ ایسے ہوتا رہا ہے کہ نہیں ہوتا رہا، اس لیے اللہ کی مہربانی کے بڑے آداب اور بڑے راز ہیں۔ آپ اللہ کے لیے راہ تجویز نہ کیا کرو، اللہ کو ڈکٹیشن نہ دیا کرو، بلکہ اللہ سے عرض کیا کرو کہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا کر، اور مجھے تو اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ تو اس سے یہ توفیق مانگ کہ مجھے تو اپنے فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بس آپ چلتے جاؤ اور چلتے جاؤ، ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا۔ مثلا قربانی کا دن آ گیا اور یہ تجویز ہو گیا کہ 7 بکرے کرنے ہیں، چھری بھی آ گئی اور مالک بھی آ گیا، اس نے آتے ہی 2 بکرے الگ کر دیے اور باقی کے ذبح کر دیے۔ اب یہ جو 2 بکرے بچ گئے ہیں، کیا ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں قبول نہیں کیا گیا؟ بلکہ یہ ان کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوئے۔ اس لیے جو اس باری تعالیٰ کی راہ میں چلتے جا رہے ہیں وہ قبول ہی ہیں۔ تو سند جو ہے وہ یہی ہے کہ چلتے چلو اور چلتے چلو، اور میں پھر
پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے سند نہ مانگنا اور رسید نہ مانگنا اور گنتی نہ کرنا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، کیونکہ جو نہیں پڑھی ہیں وہ بھی گننی پڑیں گی۔ تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ویسا ہو جائے، تو یہ نہ کہنا کہ یا اللہ آج تیری راہ میں 4 نیکیاں کی ہیں، تو پتہ نہیں کہ پھر زندگی میں گناہوں کا بھی حساب ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ نیکیوں کا ہم حساب نہیں کرتے اور گناہوں کا آپ حساب نہ کرنا۔ یا اللہ ہم اپنی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں اور آپ ہمارے گناہ چھوڑ دیں۔ یا اللہ ہم نیکیوں کا معاوضہ نہیں لیتے اور آپ گناہوں کی سزا نہ دو۔ یا اللہ ہم نیکیوں کا کوئی معاوضہ آپ سے نہیں مانگتے اور ہمارے گناہوں کی سزا آپ بھی نہ دو، آپ ہم پر ویسے ہی راضی ہو جاؤ۔ تو یہ آسان سی بات ہے، اور مومن جو ہے وہ ہر روز صبح سویرے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرتا ہے۔ جس طرح کہ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح مومن پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ توبہ کر کے رات کو پچھلی زندگی ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ آج تک مجھ سے جو کچھ ہوا اس سے میری توبہ، معافی۔ رات بھر معافی میں سوتا ہے، استغفار میں سوتا ہے، صبح نیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، پھر نمودار ایسے ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اور یہ پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے۔ تو رات کو آپ لوگ اپنے آپ کو معصوم کر کے سویا کرو، پرانے مال پیٹ سے ذرا باہر نکالو، پرانی باتوں کو نئے زمانوں میں آزاد کر دو، گلے بند کر دو، اور اللہ تعالیٰ پر نئی رضامندیاں ظاہر کر دو کہ یا اللہ ہم راضی ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ بس اتنی ساری بات ہے۔ آپ لوگوں کے لیے معافی مانگنا بھی مشکل ہے اور آپ لوگ وہ بھی نہیں مانگتے ہو۔ حضور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ فنا فی الشیخ سے کیا مراد ہے؟ فنا فی الشیخ ویسے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک یہ ہو نہ جائے اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا، اور اگر ہو جائے تو پھر پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے کہ بخار سے کیا ہوتا ہے، اور آپ کو میں کیا بتاؤں کہ بخار سے کیا مراد ہے۔ جب بخار ہوتا ہے تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ بخار سے مراد کیا ہوتی ہے۔ اس کی مراد ڈاکٹر ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ باتیں ہیں، الفاظ ہی ہیں، جب تک کہ یہ ہو نہ جائیں، اور جب یہ ہو جائیں تو پھر ان کی وضاحت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ مثلا عشق کیا ہوتا ہے تو وہ کہے گا کہ عشق بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جب تک عشق ہو نہ جائے اس وقت تک صرف بیان ہی ہوتا ہے، اور جب ہو جائے تو پھر بیان نہیں ہوتا، پھر عشق ہی ہوتا ہے، اور اگر عشق نہ ہو تو بیان ہی بیان ہوتا ہے۔ اس لیے جب عشق ہو جائے تو بیان کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی فنا فی الشیخ ہو جائے تو اس کا بیان ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت۔ تو جب انسان کو چہرہ، اس کا چہرہ یعنی ایک ہی چہرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ اس چہرے میں گم ہو گیا۔ فنا کا معنی یہ ہے کہ صرف وہی ایک چہرہ اس کو کائنات میں نظر آنا شروع ہو گیا اور کوئی دوسرا چہرہ نہ رہا، اور پھر یہاں سے مقامات طے ہو جاتے ہیں۔ یہی چہرہ اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ پہلے اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، پہلے محبت پیدا کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد شیخ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ یہ واقعہ فنا فی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کو دنیا کی محبت سے نکال کر شیخ کی محبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اس کو شیخ لے کر چلتا ہے۔ پھر جب فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آتا ہے تو شیخ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ دریا جانے اور بندہ جانے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہانی ہی اور ہے۔ پھر اس کے بعد فنا فی اللہ کا مقام ہے، اور اس کے بعد بقا باللہ کا مقام ہے کہ اب جو ہو سو ہو۔ تو یہ صرف محبت کے درجے ہیں، اور اصل محبت اللہ سے ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ صرف اللہ سے محبت ہے، کہ محبت کرنے والا کہیں اللہ کا گلہ نہ کر بیٹھے، اور وہ محبت جس کو وہ ترک نہیں کر سکتا وہ آزمائش میں رہتی ہے، وہ ناجائز قبضہ ہے، مخالفانہ قبضہ ہے، منعم اور نعمت کا ناجائز مخالفانہ قبضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منعم کی راہ میں نعمت حائل نہ ہو۔ ایک مسلمان اسلام پر تو پورا یقین رکھتا ہے، لیکن وہ مسلمانوں کا گلہ اور افسوس کرتا ہے کہ ان کا یہ حال ہے اور مغربی ممالک کا یہ حال ہے۔ تو اس کے متعلق رہنمائی فرمائیں۔
آپ دیکھیں کہ جو شخص ایسی بات کرتا ہے وہ اسلام پر یقین رکھتا ہے اور مسلمانوں پر افسوس کرتا ہے اور مسلمانوں کا مغربی دنیا سے موازنہ کرتا ہے، تو اس کے متعلق آپ ایک بات یاد رکھیں کہ گلہ اتنی رینج کا کرو جتنا آپ کو اختیار ہے، اور اس چیز کا کرو جس کا آپ کو اختیار ہے۔ مثلاً آپ ایک گلہ کر سکتے ہیں کہ میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا، حالانکہ میرا بیٹا ہے اور اختیار میں ہے۔ جہاں دائرہ وسیع ہو جائے وہاں آپ علم حاصل کریں یا اپنے آپ کو وسیع کر لیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر بات کریں کہ تم لوگ ہوش کرو، تم سارے لوگ یہ کیا کر رہے ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تم سارے لوگ کیا کر رہے ہو تو تم کو دائرہ اختیار میں ہونا چاہیے اور یہ پتہ ہو کہ تم کون لوگ ہیں۔ جب تم سے آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور آپ اخبار میں بیان دے دیں کہ تم لوگ ہوش کرو، تو جتنے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے اختیار میں ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب انسان گلہ کرتا ہے اور مغربی دنیا سے موازنہ کرتا ہے تو وہ شخص مغرب کی دنیا جیسا انعام چاہتا ہے۔ اب آپ یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ ان لوگوں کو میں نے دنیا میں بالکل مال دیا اور تم لوگوں کو میں نے اپنی محبت دی اور تم لوگوں کو میں نے اپنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ احسان جتاتا ہے کہ تم لوگ میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تم میں سے اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری محبت اور انعام کے لیے مقرر فرمایا۔ اب لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کا مکان اچھا ہے، سامان اچھا ہے، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی آخرت خراب ہے۔ کہیں آپ ان کی ظاہری چمک سے ان کی آخرت کی مصیبت کو اپنے لیے حاصل نہ کر بیٹھنا۔ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ ان کی ظاہری چمک جو ہے وہ عارضی ہے، اندر ان کی تباہی ہے۔ تو آپ کا اپنا مقابلہ صرف ہمارے ماضی کے مسلمانوں سے ہو سکتا ہے اور کافروں سے نہیں، ورنہ آپ ان کی دولت حاصل کر سکتے ہیں یا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ عاقبت ان کی طرح کی ہوگی۔ تو یہ خیال رکھیں کہ ایک عاقبت بھی ہے، اپنے لیے آپ سرمایہ اکٹھا کرو اگر کر سکتے ہو تو، لیکن آپ اس ظاہری دولت کی بنا پر آخرت کی دولت نہ ضائع کر بیٹھنا۔ آپ کو اس بات کی امید ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دوسری دنیا میں آپ کے لیے بہتر مقامات آ رہے ہیں۔ یہ دنیا تو گزری چلی جا رہی ہے، اس میں آپ انعام حاصل کرو، محنت کرو، دنیا کو اور بہتر بناؤ اور مال اکٹھا کرو، لیکن آخرت ضائع نہ کر بیٹھنا، کہیں حب دنیا سے متاثر ہو کر آخرت نہ ضائع کر دینا۔ اس لیے سب سے بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ غریبی میں خاموشی سے گزارا کرو۔ غریبی کے اندر راضی رہنے والا وہ غریب جو راضی ہے وہ اللہ کے بڑا قریب ہے، اور وہ غریب جو اللہ کے بڑا قریب ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غریب میرے ہیں اور میں غریب ہوں اور ہمیں غریبی پر فخر ہے، اور وہ غریب جو گلہ کرتا ہے اس کے بارے میں ارشاد ہوا اور زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ عین ممکن ہے کہ غریبی تجھے کافر بنا دے۔ اب آپ کو یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا کہ غریبی اور امیری دونوں بیک وقت انعام اور سزا کیسے ہیں۔ یہ کس طرح ہے؟ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ غریبی انعام ہے جو سکون قلب دیتی ہے اور قرب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتی ہے، اور وہ غریبی سزا ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ غریبی اگر اللہ کے قریب کرے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، خوش قسمت ہے وہ غریب جو اللہ کے قریب ہو، اور وہ غریبی جو اللہ کے قریب ہو وہ نجات پانے والی غریبی ہے۔ نجات کا فارمولہ یہ ہے کہ وہ غریب خوش نصیب ہے جو گلہ نہ کرے، اور وہ غریب جو گلہ کر رہا ہے وہ ڈبل بدبخت ہو گیا۔ ڈبل کیسے بھلا؟ ایک تو اس کے پاس مال نہیں ہے اور پھر خدا بھی نہیں ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر رہ کر وہ مال سے بھی گیا اور آخرت کے انعام سے بھی گیا، اور یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اور وہ دولت خوش نصیب ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو سکے، نعمت منعم کی راہ میں خرچ ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ مال اکٹھا کر گیا اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اب نعمت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کھڑی ہو گئی ہے اور اب یہی سزا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نعمت منعم کی راہ میں کھڑی نہ ہو جائیں، بلکہ یہ منعم کی راہ میں صرف ہو۔ جو نعمت منعم کی راہ میں خرچ ہونا چاہے وہی نعمت جو ہے وہ احسان الہی ہے، ورنہ وہ نعمت آپ کے لیے آزمائش ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جو روحانیت ہے یہ صرف اسلام میں ہی ہے یا باقی مذہب میں بھی ہوتی ہے؟ اور روحانیت کیا ہے؟ جہاں انسانیت ہے وہاں روحانیت ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ اس کے لیے ایک بات یہ ہے کہ لباس مناسب ہو
اور مناسب سلا ہوا ہو، بہت سمارٹ بھی نہ ہو اور بہت ڈھیلا بھی نہ ہو، اور لباس انسان کے مطابق ہو۔ باطن اور ظاہر اور وجود کے اندر جو روح موجود ہے ان کے درمیان بیلنس ہونا چاہیے۔ تو روح ایک ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کو چلا رہی ہے، اور انسان چلتا چلا جا رہا ہے کہ انسان صبح گیا اور شام کو گیا، ادھر گیا ادھر گیا، اور اس کو کون چلا رہا ہے؟ وہاں کیوں گئے ہو؟ دفتر کیوں گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پیسہ چلا رہا ہے۔ اگر تو پیسہ چلا رہا ہے تو یہ مادہ ہے۔ کہتا ہے کہ خواہش اور محبت چلا رہی ہے تو پھر یہ محبت ہے، اور اگر یاد الہی چلا رہی ہے تو یہ مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو ہم اس کی دنیا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں سے اب روحانیت شروع ہو گئی۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انداز نظر کی تبدیلی ہے۔ مثلاً دونوں شخص ایک جگہ سے گزرے ہیں، ایک ایسے گزرا کہ وہ کہتا ہے کہ کتنا بڑا محل تھا بادشاہ سلامت کا، ہمارے پاس ایسا ایک بھی نہیں ہے۔ بادشاہ استحصال کرتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا مکان ہو۔ دوسرا وہاں سے گزرا تو وہ کہتا ہے کہ جھوٹے لوگ ویرانیاں چھوڑ گئے، کیا کیا باغ جہاں میں لگ لگ سوکھ گئے، کہ ذل سبحانی آن جہانی بلکہ فانی کے فانی نکلے۔ اور وہاں کہتا ہے کہ یا اللہ تیری دنیا میں کتنے کتنے لوگ آئے اور سارے کے سارے یہاں سے چلے گئے، اور بڑی بڑی سلطانیاں ویرانیاں ہو گئیں۔ تو وہاں کھڑے کھڑے اس نے کچھ اور دیکھا، دوسرے نے کچھ اور دیکھا، اور یہاں سے روحانیت شروع ہو گئی۔ ایک بہت بڑے درویش نے اس کی ایک کہانی سنائی ہے، اور انہوں نے اس پر ایک دوہا لکھا۔ وہ سفر پر پیدل جا رہے تھے، جب وہ ایک بستی سے گزرے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت دوسری عورت کو مار رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہوا، کیوں اس کو مار رہی ہے؟ پتہ چلا کہ یہ اس کی نوکرانی ہے، مارنے والی اس کی مالکن ہے۔ یہ اس نوکرانی کو اس لیے مار رہی ہے کہ نوکرانی مالکن کو کاجل ڈال رہی تھی، کہیں سے کاجل میں کوئی ریت کا ذرہ آ گیا اور وہ آنکھ میں چبھ گیا، اس لیے وہ اس کو مار رہی ہے کہ تم نے میری آنکھ میں کاجل غلط ڈالا ہے۔ خیر انہوں نے دیکھا اور چلے گئے۔ اللہ کی یاد میں سفر کرتے کرتے سیر و فی الارض کے مقام دیکھتے دیکھتے کئی سال کے بعد واپس ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے چڑیا کا ایک گھونسلہ دیکھا جو ایک انسانی کھوپڑی میں بنا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب منظر میں نے دیکھا کہ کھوپڑی کے اندر چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے، آشیانہ بنایا ہوا ہے۔ بچہ آنکھ میں سے اپنی چونچ نکالتا اور ماں اس کو وہاں سے چونچ دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والا منظر بڑا خوبصورت تھا۔ وہ بزرگ بڑے متاثر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب منظر دکھایا۔ وہاں پر ذرا توجہ کی کیونکہ وہ روح والے تھے، جوش میں آ گئے کہ یا اللہ پتہ تو دیکھ یہ کھوپڑی کس کی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے اور یہ طاقتیں ہوتی ہیں۔ دیکھا تو آہستہ آہستہ عورت کی شکل بنتی گئی، اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی عورت ہے جو اپنی نوکرانی کو اس لیے مار رہی تھی کہ اس نے آنکھ میں کاجل غلط ڈالا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر ایک بات کی، ایک شعر کہا، جن لوئیں جگ مویا سو روئے میں ڈھٹ، کجلا ریک نہ سیندیاں سے پنچھی سوئے بٹ۔ یعنی جن آنکھوں سے اس نے دنیا کو موہ لیا تھا کہ وہ ایسی پیاری اور خوبصورت آنکھیں تھیں، اور وہ آنکھیں میں نے دیکھی ہیں جو کاجل کی ریت نہ سہ سکتی تھیں، اور آج اس میں پنچھی بچے دے رہے ہیں، اور آج میں نے ان آنکھوں کا تماشا دیکھا۔ تو یہ روحانیت کی بات ہے، اور وہ منظر جو ہے وہ کچھ اور منظر ہوتا ہے۔ روحانیت میں کیا ہوتا ہے؟ منظر میں ایک اور منظر تلاش کرنا، تو یہ روحانیت کی بات ہے۔ زندگی کی مصروفیتوں میں کبھی کبھی تنہا بیٹھ کر غور کرے، خاموشی کے ساتھ، جس طرح آپ اس محفل میں بیٹھتے ہیں، اس طرح 10 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ جانا، یہی روحانیت ہے۔ تو خاموش بیٹھ جانا ہی روحانیت ہے، نہ کسی آغاز کی پرواہ، نہ کسی انجام کا فکر، اللہ کے روبرو اور خاموشی کے ساتھ حاضر خدمت ہو جانا، یہی روحانیت ہے۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے، دوسروں کا حق ادا کر دینا روحانیت ہے، اپنا حق بے شک چھوڑ دو، یہ وہ روحانیت ہے، یہ روحانیت ہے۔ فساد کرنے والوں میں شامل نہ ہونا روحانیت ہے، محبت کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں چل پڑو، بزرگوں کا حکم ماننا شروع کر دو، نفع و نقصان اللہ کے حوالے کر دو، یہ سب روحانیت ہے۔ اس بازار کے اندر خریدار بنے بغیر گزر جاؤ، بس یہ دیکھتے ہوئے ہی گزر جاؤ، یہ روحانیت ہے۔ بس آپ مالک کا جلوہ دیکھنے کے لیے گزر جاؤ، چلتے چلو اور چلتے چلو اور چلتے چلو، یہ روحانیت ہے۔ اور یہ کار سازی کا نام نہیں ہے، کچھ کر جانے کی بات نہیں
نہیں ہے کہ جس میں طاقت ہو کے آسمان کو زمین بنا دیا اور زمین آسمان ہو گئی، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ جمعرات کو جمعہ کہہ دو تو کیا فرق پڑے گا، دن تو وہی کا وہی رہے گا۔ کہتا ہے کہ دن کو دن کیوں کہتے ہو اور رات کو رات کیوں کہتے ہو؟ اگر دن کو دن نہ کہیں اور رات کہہ دیں اور رات کو رات نہ کہیں بلکہ دن کہہ دیں، تب بھی معاملہ وہی رہے گا، اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے گا۔ تو مسافر ہے اور یہ روحانیت ہے۔ تو مسافر ہے، مسافر بن کے چل، ڈگمگا جائے نہ خطرہ ہے سبل۔ ہے گلے رانا کی رانائی فریب، حسن کی مخمور رانائی فریب۔ لاکھ مرغانے چمن ہو نغمہ زن، صوت کے جادو میں کھو جائے نہ من۔ گلشن ہستی میں آ بیگانہ وار، دیکھتا جا ان بہاروں کا نکھار۔ دیکھ چپکے سے فضاؤں کا طلسم، دیکھ بن کر ایک آئینے کا جسم۔ برق میں تنکے ہیں یا تنکوں میں برق، موت اور ہستی میں ہے بس اتنا فرق۔ تو آپ یہ دیکھتے جاؤ، یہ روحانیت ہے۔ تو اسی کو یاد کرتا جا اور چلتا جا۔ اس نے اگر کہا کہ آ جا تو جواب آئے کہ لبیک میں حاضر ہوں۔ اللہ جب چاہے بلائے تو یہ نہ کہنا کہ میں ٹھہر کر آؤں گا، بلکہ کہنا کہ ہم پہلے ہی حاضر ہیں۔ روحانیت کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ روحانیت یہ ہے کہ آپ اس راستے پر چلتے جاؤ، پھر یہی مادہ روحانیت بن جاتا ہے۔ یعنی آپ بے ضرر ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو دنیا کے لیے بے ضرر کر دیں اور دنیا کے لیے مفید بنا دیں۔ پہلے بے ضرر ہو جا اور پھر مفید ہو جا۔ کسی کو مارنا نہیں اور نقصان نہ پہنچانا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ پہنچانا، بس یہ روحانیت ہے۔ بندہ فائدہ پہنچانے والا بن جائے تو یہ بڑی روحانیت ہے۔ دوسرے کا نقصان آپ نہ کرو تو یہ بڑی توفیق ہے، بہت بڑی توفیق ہے، اور یہی روحانیت ہے۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ ذرا احسان کیا کرو اور اپنی غریبی کا دور پسند کرو، کیونکہ یہ عارضی دور ہے، پھر دولت آ جائے گی اور آپ وہ دور پسند کریں گے مگر وہ بھی عارضی ہوگا۔ آپ زندگی کو پسند کرتے ہیں تو یہ بھی عارضی ہے، پھر موت آ جائے گی اور وہ بھی عارضی ہے، اور پھر پرماننٹ دائم صرف تیرا اللہ ہے۔ آپ جب اللہ کے پاس چلے جاؤ گے تو پھر پرماننٹ ہو جاؤ گے، مستقل ہو جاؤ گے، پھر نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، اور پھر مظہر دیدار حق ہے۔ بزرگوں کے مزارات پر یہ جو جمعرات کا دن مخصوص ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بھی دن مقرر کر لیں، انہوں نے جمعرات اس لیے رکھی کہ جمعۃ المبارک عبادت کے لیے مصروفیت کا دن تھا، اور جمعہ نماز داتا صاحب رحمۃ اللہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ جمعرات کو سارے آسانی سے اکٹھے ہو جاتے تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جمعرات کا دن سب کو بلا لیا کریں۔ اس وجہ سے جمعرات شروع ہو گئی۔ سر، اگر ہم اور دنوں میں جائیں تو پھر کیا ایک ہی بات ہے؟ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ باہر گئے ہوئے ہیں، اور کبھی داتا صاحب رحمۃ اللہ وہاں نہیں ہوتے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کہاں ہوتے ہیں؟ داتا صاحب چاہنے والوں کے دل میں ہوتے ہیں۔ ان کی دنیا کبھی ختم ہوتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اب جہاں کہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ کا چاہنے والا ہے، وہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ کی گلی ہے، وہاں کوئی جمعرات یا سوموار کا دن نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ خواب میں میں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ کی محفل دیکھی، وہاں بڑی روشنیاں تھیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ کی نشستیں لگی ہوئی تھیں، داتا صاحب کرسی پر جلوہ افروز تھے اور وہاں پر کچھ نشستیں خالی تھیں، مجھے بھی وہاں پر بٹھا دیا گیا۔ وہاں پر بہت بڑے بڑے بلب تھے، تو یہ اپنی طرف سے بات بنائی گئی ہے، کیونکہ نہ تو وہاں باپڈا والے بلب ہوتے ہیں اور نہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کرسی پر بیٹھ کر جلوہ افروز ہوتے تھے۔ داتا صاحب تو داتا صاحب ہیں، شیخ اعظام ہیں، محبت کرنے والے ہیں اور محبت دینے والے ہیں، اور آپ کے دلوں سے میل صاف کرنے والے ہیں، اور آپ لوگوں کی گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ وہاں مراتب کی بات نہیں ہوتی، وہاں تو صرف چاہنے والے کی بات ہوتی ہے۔ چاہنے والا جب آ جائے سب اسی سے مراد ہوتی ہے، اور جھوٹا بندہ جب چلا جائے تو داتا صاحب کا دربار بند۔ جھوٹے کے لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ کا دربار بند ہے، چاہے آپ عرس پر لے لیں۔ ایک جھوٹا بندہ بھی آ جائے تو داتا صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو داتا صاحب کیا ہیں؟ وہ سچے ہیں، سچے کا انتظار کرتے ہیں اور سچے کے دل میں رہتے ہیں۔
جمعرات کو بھی رہتے ہیں اور جمعے کے دن کو بھی رہتے ہیں، اگر سچی بات پوچھو تو ہر روز ہی رہتے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ کیا ہیں؟ جلوہ ہیں کسی اور کا، اور پھر آخری جلوہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے، جس کے اندر آپ کی برداشت کے مطابق آپ کا نصیب ہے، اور آپ لوگوں کی برداشت کا جتنا جتنا نصیب ہے اتنا اتنا اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں۔ جمعرات کو اصل میں یوں رکھا گیا ہے کہ شہر میں سارے اللہ کا سفر کرنے والے ایک روز اکٹھے ہو جائیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کا غم بانٹنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کا مقصد داتا صاحب رحمۃ اللہ کی دریافت تھا تو طریقہ کیا ہے کہ جو ہم سفر ہیں ایک دوسرے کا خیال بانٹیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور تعاون کریں۔ ایک پوچھتا ہے کہ آپ کہاں پر ہوتے ہیں، کہتا ہے کہ میں اس دفتر میں ہوتا ہوں، اور آپ کہاں ہوتے ہیں، میں اس آفس میں ہوتا ہوں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی جانب سفر کر رہے ہیں۔ 4 دن کا اختیار میرے پاس ہے، 4 دن کی ضرورت تیرے پاس ہے، اور اگر آپ چاہو تو میں آپ کی بیٹی کا اپنے بیٹے سے بیاہ کرا دوں، اور میں چاہوں تو میرا بیٹا آپ بیاہ دو اپنی بیٹی سے، تو ایک دوسرے کی مدد یوں کرتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کے ہاں کب اور کیسے جانا چاہیے؟ اصل میں آپ بات کو سمجھے نہیں ہیں۔ داتا صاحب کے پاس تو 10,000 لوگ جاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے مطلب کا صرف ایک آدمی جاتا ہے۔ اب ایک راز کی بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی درویش سے پوچھا گیا کہ تنہائی کہاں ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تنہائی ہجوم میں ملتی ہے۔ تو تنہائی کہاں ملتی ہے؟ ہجوم میں ملتی ہے۔ اور بندہ کہاں نہیں ملتا؟ بندوں کے اندر۔ اور کسی وقت اس کیفیت کا ایسا وقت آئے گا کہ شام کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے تو پتہ چل جائے گا، اور ایسا بندہ جو ہے یہ لاکھ میں بھی پہچانا جاتا ہے۔ باقی لوگ اس دروازے سے جا رہے ہیں اور وہ اس دروازے سے جا رہا ہے، اور اندر جانے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر کسی نے لنگر لینا ہے یا حلوہ لینا ہے تو وہاں سارا جمگٹا ہوگا، اور جس نے محبت لینی ہے وہ پیچھے ہی کھڑا رہے گا۔ تو جانے آنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی یوں کر کے جا رہا ہے، کوئی سیدھا منہ کر کے جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سارا خانہ کعبہ تیرے دل کے اندر ہی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا خیال میں گم ہو گیا، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو وہی کچھ بیان کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یعنی کبھی باطن کے حوالے سے جھوٹ نہ بولنا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو نہیں ملا وہ کبھی نہ کہنا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ کی چاہ یا طلب کیا ہے کہ جب خیال آ جائے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ جاؤں، بشرط کہ کوئی دنیا کی آرزو نہ ہو، کیونکہ وہ تو گنج بخش ہیں اور ہر طرح کا خزانہ تقسیم کرتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخش رحمۃ اللہ جو ہیں یہ وہاں پر خزانہ پیسہ نہیں تقسیم کرتے، بلکہ یہ علم کا گنج ہے، محبت کا گنج ہے اور عرفان کا گنج ہے۔ تو اس لیے جب کبھی آپ کو ان کی تمنا ہو، اللہ کی راہ کی تمنا ہو، عشق کی تمنا ہو، عرفان کا شوق ہو، تو پھر آپ اس راستے پر جانا۔ تو آپ کبھی دنیاوی ضرورت لے کر گنج بخش کی طرف نہ جانا، کیونکہ وہ مقام اور ہے اور آپ کو وہاں ضرور جانا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہاں یہ کہنا ہے کہ اے صاحب مزار، جس بات کے لیے تیرا اس برے صغیر میں آنا ہوا، اس بات کی محبت کا کچھ حصہ اس ناچیز کو عطا فرما۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ ان کو کمپلیکیٹڈ پیچیدہ باتیں نہ بتایا کرو کہ داتا صاحب 4 ووٹ ہمیں زیادہ چاہیے، تو پھر مرکز آؤٹ ہو جائے گا۔ پھر مرکز والا جا کے کہتا ہے سینٹر آؤٹ ہو جائے گا، ایک کہتا ہے یہ ہو جائے گا اور دوسرا کہتا ہے وہ ہو جائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پارٹی میں شامل ہو جاتا ہوں مگر مجھے فلاں منسٹری چاہیے۔ کیا داتا صاحب جو ہیں وہ صرف منسٹریاں تقسیم کرتے جا رہے ہیں؟ داتا صاحب کا مقام محبتوں کی بات ہے، عشق کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، اللہ کی راہ کی بات ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کی بات ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ تو یہ اور بات ہے۔ چلو بات ختم ہو گئی، اب آپ دعا کرو۔ یا اللہ، جو سب حاضرین ہیں ان کو اس زندگی کی آسانیاں عطا فرما اور ان لوگوں کے اندر اطاعت کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی ایسے سبب بنا کے نعمتیں تیری راہ میں حائل نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا کے رکھ اور مہربانی عطا فرما اور کشادگی عطا فرما اور دین دنیا کی کشادگی عطا فرما۔ یہ زندگی بھی بہتر فرما اور آنے والی زندگی بھی بہتر فرما۔ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے حال پر رحم فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و سندنا و حبیبنا محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔